وہ شام جو روئے ابتلا، وہ شام خوف و امتحان، وہ آہٹوں کی دہشتیں، وہ ڈوبتی پرچھائیاں، تیرو تبر کا برچھیوں کا کارواں۔ وہ جو نور چشم بطول تھا، وہ جو گل ریاض رسول تھا، اسی ایک شخص سے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں۔ وہ حرف ہیں کتنے گراں بہا جو نبھا سکیں تیرا تذکرہ، میرے آنسوؤں کو قبول کر یہ میرے حروف سپاس ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام ہے محرم الحرام کے حوالے سے کربلا اور اردو ادب، اور میں ہوں آپ کی میزبان فرحانہ اویس۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا بھر کی زبانوں نے اس ایک واقعے سے یعنی سانحہ کربلا سے فکری روشنی حاصل کی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، اور خود ہمارا اردو ادب اس واقعے کے بغیر نامکمل ہے۔ ہم اردو ادب کی جب بات کرتے ہیں تو اس کی تمام اصناف میں ہمیں اس واقعے کے اثرات نظر آتے ہیں، اور پھر میر انیس سے لے کر جوش ملی آبادی تک، ڈاکٹر محمد اقبال سے لے کر فیض احمد فیض تک، کون سا شاعر ہے جس کی شاعری میں ہمیں سانحہ کربلا کے واقعات یا اس سے ملتی ہوئی کچھ چیزیں نظر نہیں آتی؟ اور تقریباً ہر شاعر نے اپنے اپنے زمانے میں اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اردو ادب میں اس قدر سرایت کر گیا ہے، یا ہم یہ کہیں کہ اتنی اچھا اس نے اپنا ایک مقام بنا لیا ہے کہ یہ اردو ادب کا ایک فطری موضوع معلوم ہوتا ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں اردو ادب کے حوالے سے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو ادب کی جتنی بھی اصناف ہیں، چاہے وہ مرثیہ ہو اور چاہے وہ نوحہ ہو، چاہے منقبت ہو، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اردو ادب میں جو ہے بہت زیادہ رچ نظر آتی ہیں۔ اور ہم اگر اپنے شعراء پہ نظر ڈالیں، چاہے وہ میر انیس ہوں، میر انیس سے جوش ملی آبادی تک کو دیکھ لیں، ہم ڈاکٹر محمد اقبال سے فیض احمد فیض تک کو دیکھ لیں، تو کون سا شاعر ہے جس کی شاعری میں اس سانحہ کربلا کے حوالے سے اور مرثیے کے حوالے سے ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی؟ تو آج جو ہمارا پروگرام ہے کربلا اور اردو ادب، اس میں خاص طور سے گفتگو ہوگی مرثیے کے حوالے سے، اور اس موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری جو پہلی مہمان جو ہمیشہ ہمارے پروگرام میں موجود رہتی ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں، اور ایک اور ہمارے محترم مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا تعارف بھی کرائیں گے۔ ہماری پہلی مہمان ہے ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ معروف شاعرہ ہیں، اسکالر، ایک بے حد متحرک علمی اور ادبی شخصیت، اور ڈاکٹر فاطمہ حسن پاکستان میں نسائی ادب کی تحریک کی بنیادی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے آج ہمیں اس پروگرام کے لیے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب مائع ناز مصنف ہیں، اسکالر ہیں، نقاد ہیں، تاریخ دان ہیں، ماہر تعلیم ہیں، 17 سے زائد کتب لکھ چکے ہیں ماشاءاللہ سے، جن میں جدید اردو مرثیہ اور نقوش جوش بھی شامل ہیں۔ ہم سوالات کا آغاز کریں گے، اور ڈاکٹر فاطمہ آپ سے میں جاننا چاہوں کہ ہم جب مرثیے کی بات کرتے ہیں تو ہم کیسے اس کا جائزہ لیں گے؟ یعنی کہاں سے آغاز ہوا، کس طرح سے اس پہ کام شروع ہوا؟ مرثیے کا آغاز بھی اتفاق سے نہیں، کیونکہ تاریخ تو پھر اسی طرح چلتی ہے نا، یہ زبان کی تاریخ ہے، تو زبان کی تاریخ جو دکن سے شروع ہوئی ہے تو پہلا مرثیہ بھی وہیں لکھا گیا۔ پہلا جو مرثیہ ہم اس کو یعنی مرثیے کا جو جدید فارم ہے وہ تو نہیں تھا، وہ مثنوی تھی، اور وہ مثنوی نوسر ہار تھی جو قطب شاہی دور میں ہوئی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تغلق کا انتقال ہو گیا اور بہمنی حکومت قائم ہوئی تو وہ جو سلطان جو تھے وہ علم و ادب کے قدردان تھے، اور ان کے دور میں ہی یہ جو خواجہ گیسو دراز کی معراج العاشقین بھی لکھی گئی اسی زمانے میں۔ اس کے بعد پھر جب ان کی سلطنت کا زوال ہوا تو پھر دکن میں 5 ریاستیں بنی، ایک گولکنڈہ، اور دوسری بیجاپور، اور برار اور احمد آباد، اور ایک اور ریاست تھی۔ تو ان میں جو گولکنڈہ ہے اور بیجاپور ہے، یہ دونوں ریاستیں جو تھی ان کے سلطان وہ شیعت کی طرف، شیعت اہل تشیع تھے اور عزاداری
کو، اور پھر اس کے بعد خود علم و ادب کے، یعنی ان میں بڑے شعراء جیسے گولکنڈہ میں ہم دیکھتے ہیں عبداللہ قطب شاہ، اور ان کے ہاں قلی قطب شاہ جو پہلا شاعر جن کو اردو کا کہا گیا، اور دوسرے بیجاپور میں عادل شاہ ثانی بہت بڑا، عادل شاہ ثانی کی شاعری ہمیں اس میں ملتی ہے، اور ان کے ہاں مرثیہ ملتا ہے۔ تو یہ قطب شاہی دور میں ہی یہ مثنوی نوسرہار لکھی گئی جو 1503 عیسوی تھا، اور اس کے لکھنے والے، اس کے شاعر تھے اشرف بیابانی۔ اچھا۔ اور اشرف بیابانی کے لیے روایت ہے کہ وہ سندھ سے گئے تھے، چونکہ وہ بیابانوں میں پھرتے تھے تو اس لیے ان کا نام کے ساتھ تخلص یہ لگ گیا تھا اشرف بیابانی۔ تو یہ ایک طرح سے مرثیے کی ابتدا تھی، اور انہوں نے خود شاہوں نے قلی قطب شاہ کا سلام ملتا ہے، اور ان کا عادل شاہ ثانی کی شاعری میں رسائی ادب ملتا ہے۔ مگر یہ بعد میں اس کو مرثیے کا رخ جو ملا وہ جب یہاں آئی، یا دہلی اور لکھنؤ میں یہ پہنچا ہے، تو اس کی ایک مثنوی سے یہ ایک مسدس کی طرف چلا گیا، یعنی اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی اور مسدس میں لکھا جانے لگا، اور آج تک مسدس میں ہی لکھا جا رہا ہے۔ اچھا، بیسیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرثیہ جو ہے اس میں ہم حق اور باطل کو بہت واضح کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی میں سوال لے کے کہ کیا تھا وہ زمانہ اس وقت کا، اور اس کو کس طرح سے لیا جا رہا تھا؟ ذرا سا مجھے پیچھے جانا ہوگا جی جی، کہ یہاں واقع کربلا میں شاعری کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے بہت سے واقعات کو ڈاکیومنٹ کیا ہے۔ اب جیسے حضرت عباس کی شہادت ہے، وہ آپ کو مقاتل طالبین میں ملے گی ابو الفرج الاصفہانی سے۔ صحیح۔ حضرت علی اکبر کے، علی اصغر کے قاتل کے نام کو چھپانے کی ابو مخنف نے پوری کوشش کی، دوسری جگہ سے ملتی ہے۔ اب جب آیا ہے مسدس میں، جیسے ڈاکٹر فاطمہ حسن کہہ رہی ہیں، تو دلی میں سب سے پہلے مسدس مرثیہ کہا شاہ حاتم نے۔ اچھا۔ اور جو پہلی ایک رسل ہے اس کے اندر ہمارے 4 نام ہوتے ہیں، مرزا دلگیر، مرزا فصیح، میر خلیق اور میر ضمیر۔ تو آپ کو میں ایک بند سنا دیتا ہوں مرزا دلگیر کا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ شروع سے مرثیے کے پیش نظر مقصد شہادت رہا ہے۔ صحیح۔ گزرے منزل تسلیم و رضا مشکل ہے، سہل ہے عشق خدا، سہل ہے عشق بشر، عشق خدا مشکل ہے، وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے، واہ واہ واہ، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ واہ، یہ فقط امر ہوا فاطمہ کے جانی سے، یہ مشکلیں جتنی پڑی کٹ گئیں آسانی سے۔ واہ، بہت تو یہ نسل ہے میر نیز سے پہلے، جیسے کہ آپ سمجھے کہ سندھ میں ثابت علی شاہ کا زمانہ ہے۔ صحیح، یعنی یہ ایک بڑا طویل سفر ہے جس نے حق اور باطل کو جو ہے اس صنف میں جو ہے بہت واضح کر دیا ہے۔ جی جی۔ اور اب ہم چلتے ہیں نصیر مرزا کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں آج کن کا کلام جو ہے وہ سنا رہے ہیں۔ مرزا سلامت علی دبیر، موضوع منتخب اشعار حضرت عباس علمدار۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، دریا پہ ہوا غل کہ وہ در نجف آیا، دریا پہ ہوا غل کہ وہ در نجف آیا، الیاس و خضر بولے ہمارا شرف آیا، عباس شہنشاہ نجف کا خلف آیا، پابوس کو موتی لیے دستے صدف آیا، یاد آ گئی پیاسوں کی جو حیدر کے خلف کو، یاد آ گئی پیاسوں کی جو حیدر کے خلف کو، یاد آ گئی پیاسوں کی جو حیدر کے خلف کو،
دل خون ہوا دیکھ کے دریا کی طرف کو۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے عمدگی کے ساتھ اس تاریخ کے حوالے سے بتایا اور بہت اچھے شعر بھی سنائے ہمیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اب میر انیس اور میر دبیر کا جو زمانہ ہے اس کے بعد جو مرثیے کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں کن کے کام نمایاں نظر آتے ہیں؟ ہمیں ذرا بتدریج جانا چاہیے۔ آپ نے حاتم کا زمانہ بتایا، پھر میر حسن کا، میر نفیس جو میر انیس کے آبا میں سے تھے۔ اچھا، تو میر نفیس کے مرثیے ہیں جو ہم کہیں گے کہ 19ویں صدی کے مرثیے میں شمار ہو کے، پھر ہم 20ویں صدی میں آتے ہیں۔ تو 20ویں صدی میں آپ کو مرزا دبیر اور میر انیس یہ دو بہت بڑے ستون مرثیے کے نظر آتے ہیں۔ اور یہ اودھ کی، پھر اودھ میں جو رسائی ادب کی ترویج ہو رہی تھی اور وہاں کے نوابین جو سرپرستی کر رہے تھے، تو اس طرح مرثیے کا رواج بڑھا اور اس دور میں بہت کام ہوا مرثیے کا۔ مطلب یہ گریجولی بڑھتا ہی چلا گیا۔ جی اب ان کی دیکھیے عاشور کاظمی صاحب کی کتاب ہے جو یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، اردو مرثیے کا سفر، اور یہ 20ویں صدی سے۔ تو یہ کتاب کی ضخامت دیکھ کر آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے شعراء اس میں ہوں گے، اور اس میں صرف وہی نہیں تھے جو مسلمان تھے۔ ایک دوسری کتاب بھی یہاں پہ ہم نے رکھی ہوئی ہے، ہندو مرثیہ گو شعراء، اور یہ ہے اکبری حیدری کاشمیری کی، اور انہوں نے اس میں 16 ہندو مرثیہ گو شعراء کو اس میں کا کلام نمونے کے ساتھ لکھا ہے۔ تو دراصل جو عزاداری اور جو محرم تھا وہ اس خطے کی ثقافت تھی جس میں ہندو، مسلمان اور مختلف فرقے اور عیسائی اور یہ سب اس میں مجوسی، یہ سارے اس میں شریک ہوتے تھے اور سب لکھ رہے تھے۔ چکبست کے مرثیے ہمیں ملتے ہیں، دلگیر جھنو لال دلگیر بہت مشہور ہے جن کے آپ گھبرائے گی زینب سنتے ہیں، اسی طرح ایک خاتون روپ کماری ان کے مرثیے ہیں۔ تو پورا یہ مرثیوں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہمیں 20ویں صدی میں ملتا ہے۔ یہ جو آپ نے بتایا کہ گھبرائے گی زینب، یہ کسی ہندو نے لکھا ہے؟ جی ان کا نام پھر سے بتائیے۔ جھنو لال دلگیر ہے نا، اور یہ آج بھی کس قدر مشہور جی اور ان کے مرثیے بھی ہیں۔ یہ جو ہندو مرثیہ گو شعراء یہ کتاب ہے، اس میں ان کے مرثیے بھی، چونکہ وقت کم ہے تو میں وہ مرثیے نہیں کوٹ کر رہی ہوں۔ پھر ہم بعد کے زمانے میں آتے ہیں تو ہمیں میر غالب کا سلام تو آج بھی مجلسوں میں پڑھا جا رہا ہے، سلام اس پہ کہ جو بادشاہ کہیں اس کو، تو پھر کہے کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو، یہ غالب کا سلام ہے۔ اب ہم ترقی پسندوں کی طرف آتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بہترین رسائی، یہ جو امام حسین کی قربانی، ان کے لیے ایک بہت بڑا استعارہ، بہت بڑی علامت انسان کی، اور اس انسان کی جو کسی نصب العین کی طرف جاتا ہے۔ تو نصب العین کی فتح کی ہے جو ظلم و استبداد کے خلاف ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں میں ضرور پڑھوں گی کیونکہ فیض احمد فیض نے ایک ہی مرثیہ لکھا ہے مگر جو کمال کا لکھا ہے، تو اس کا ایک بند پڑھوں گی کہ رات آئی ہے شبیر یلغار بلا ہے، ساتھی نہ کوئی یار نہ غمخوار رہا ہے، مونس ہے تو ایک درد کی گھنگور گھٹا ہے، مشفق ہے تو ایک دل کے دھڑکنے کی صدا ہے، تنہائی کی غربت کی پریشانی کی شب ہے، یہ خانہ شبیر کی ویرانی کی شب ہے۔ تو یہ مرثیہ ہمارے فیض احمد فیض صاحب نے لکھا، اور جوش صاحب کا تو جو مرثیے پر آپ کا خاص کام ہے تو میں اس پر زبان نہیں کھولوں گی، آپ ان سے ہی میرے خیال ہے پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو ان کا کام ہے، اور اس کے علاوہ میں جاننا چاہوں گی تھوڑا سا 1947 کے بعد جن شعراء نے کام کیا اس پہ تھوڑا سا بتائیے۔ میر انیس ان کے ہاں بھی ایک بیت ہے، جاتے ہیں آپ خلق کی حاجت روائی کو، آئی ہے کربلا سے اجل پیشوائی کو۔ تو یہ جو خلق کی حاجت روائی ہے، یہ تو بہت جدید رویہ ہے، یہ مقصد ہے۔ مرزا دبیر میں بھی وہ جو ہے جب روز کبریا کی عدالت کا آئے گا، جبار بادشاہوں کو پہلے بلائے گا، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور پھر دبیر کے بیٹے نے
مرزا غوث نے بڑا اجتہاد کیا دو طرف سے. ایک یہ ہے کہ کوئی سنے گل و بلبل کی داستاں کب تک, محاوروں کی خوشامد چنی چنا کب تک. دوسرے طرف لکھا ہم سب ہے کاش جہنم ہی میں جاتے مولا, آپ غربت میں مگر سر نہ کٹاتے مولا. یعنی ان کا کہنا ہے کہ جس قوم نے فائدہ نہیں اٹھایا ہے, وہ اخلاقی جرت نہیں پیدا کی ہے جو واقع کربلا کا تقاضا ہے. بہت اچھا. تو جب 20ویں صدی میں آتے ہیں تو دیکھیے ایک مرحلہ آتا ہے جب ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. صحیح. اس میں دو آدمی بہت سامنے ہیں. ایک تو جوہر صاحب ہے, یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے لو, یہ جو مچل رہی ہے صبا, پھٹ رہی ہے پو, یہ جو چراغ ظلم کی تھرا رہی ہے لو, پھٹتا یہ حسین کے انفاس کی ہے رو. یہ حق کے جو یہ چھڑے ہوئے ہیں ساز دوستو, یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوستو. ماشاءاللہ بہت اچھا. اور ایک اور جو ہے کہ وہ کنگ جارج پنجم کے زمانے میں, جبلی کے زمانے میں امام باڑوں میں چراغاں کر دیا گیا تھا, اس پر احتجاج ہوا تھا. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ آج بھی ہے جب کہ ماضی سے کہیں بہتر حال, حاکم شہر کے بگڑے ہوئے تیور کا خیال کر دیتا ہے ایمانوں کو دم پر میں نڈا. جوبلی ماہ وضا میں ہوئی خود اس کی مثال کیوں جہاں ہو علم شاہ شہیداں اے قوم. جوبلی میں اسی پھاٹک پر چراغاں اے قوم. تو یہ جمیل مظہری صاحب ہیں, آل رضا کو لیجیے, نسیم صاحب کو لیجیے, فیض صاحب کو. انہوں نے کہا فیض صاحب کا تو بہت ہی اچھا ہے کہ جو صبح کی لو آئی رخ پاک پر چمکی, اور ایک کرن مقتل خوناک پر چمکی, نیزے کی انیسی خاشاک پر چمکی, شمشیر برہنہ تھی کہ افلاک پر چمکی. دم بھر کے لیے آئی نہ رو ہو گیا صحرا, خورشید جو ابھرا تو لہو ہو گیا صحرا. واہ واہ واہ, بہت اچھے, بہت اچھے, بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج کل جو مرثیہ لکھا جا رہا ہے اس میں زیادہ تر جو ان کے موضوعاتی رجحانات ہیں وہ کس طرف ہیں؟ موضوعات تو ظاہر ہے کہ جب ان کا مرثیے کا آغاز ہوتا ہے تو ایک موضوع لے کر ہی ہوتا ہے, اور وہ موضوع کربلا سے ہی متعلق ہے. علم ہے, پیاس ہے, سجدہ ہے, وفا ہے, تو اسی طرح. اور چونکہ مرثیے میں تھوڑے بہت تجربے کیے, جیسے آپ نے علامہ جمیل مظہری کا نام لیا, انہوں نے تجربے کیے اور چند ایک شعرا نے, لیکن زیادہ تر روایت کو ہی فالو کیا گیا, اسی کو مطابق رہے, اور مسدس میں ہی مرثیے لکھے گئے. اور بعد میں امید فاضلی ہیں, صبا اکبر آبادی ہیں, سحر انصاری صاحب ہیں, ان سب نے وہی طرز جو اسلوب جو ہے وہی اپنایا. البتہ مضامین ان کے اور ان کی لفظیات جو ہے وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوئی. محبت کا اظہار ہے جو کہ آنے والے لکھتے رہیں گے, چاہے وہ شاعر ہیں, وہ ادیب ہیں, اور دیگر منقبت لکھنے والے لوگ ہیں. ڈاکٹر کاظمی صاحب, آپ سے میں اب اس پروگرام کا آخری سوال لینا چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا اپنے سندھ کی طرف آ جاتے ہیں. ہم نے بڑا ایک طویل سفر مرثیے کا میر انیس سے شروع کیا اور دیگر شعراء کا نام لیا. ہمیں نسیم امروہوی صاحب کا نام نظر آتا ہے سندھ میں. دیکھیے نسیم امروہوی صاحب کا نام بہت اہم ہے, اس لیے کہ وہ عالم دین بھی تھے, ایک چیز. دوسرے انہوں نے ایک اخبار نکالا تھا مراد, جو سندھی اور اردو میں ایک ساتھ چلتا تھا. صحیح. تو آپ دیکھیے کہ ان کی زمانے میں گرفتی عالم دین تھی. جب وہ اور سہیل بخاری مقاتل کی بحث کرتے تھے تو میں چپ چاپ سنتا تھا, اچھا, مستفیض ہوتا تھا. تو ان کی بھی مرثیے میں ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو شام غریبہ کا منظر ہے کہ بڑی بلیغ چیزیں ہیں. علی اکبر کا حسن بیان ہوتا ہے تو یہ ہے, بچا لی شمر نے جانے شہ حنین کی لاش, اٹھا لی اہل قبیلہ نے ابن قین کی لاش, کسی نے مانگ لی بانوں کے نور عین کی لاش, میان دشت فقط رہ گئی حسین کی لاش. تو ثابت علی شاہ ہیں سندھ میں, شاہ صاحب خود ہیں, عبداللطیف کا سر کے دارو ہے. جی ہاں. تو یہ سرزمین ہے جس کو کہتے ہیں مرثیے کی. یہاں پر مرثیہ کوئی اجنبی چیز نہیں رہی ہے.
یہاں آتے آتے آپ کو جو ملیں گے لوگ تو جدید تر نسل میں ہلال نقوی ہیں، یعنی جدید تر نسل میں ہلال نقوی ہیں، تصویر فاطمہ ہیں، یہ جانتی ہوں گی، اور احمد نوید، پروین حیدر، یہ سب. تو یہ انسپریشن جو ہے وہ آتا ہے. وہ جو آپ نے کہا نا بیعت، تو ایک دم ضحاک ابن عبداللہ مشرقی کی روایت ہے جو کہ جن کو امام نے اجازت دی تھی کہ وہ چلے جائیں. تو قیس ابن اشر نے پورے لشکر کے سامنے پوچھا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ تو انہوں نے کہا میں ہرگز کسی ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، نہ میں کسی غلام کی طرح فرار ہوں گا. کہیں قرار ہے یعنی کہ نہ میں اقرار کروں گا، کہیں ہے فے، ایک نقطے کا فرق ہے، فرار ہوں گا. تو یہ تو اصل چیز یہی ہے. سفر کرے گا جو صدیوں، یہ سردار نقوی کی بیت ہے، سفر کرے گا جو صدیوں وہ انقلاب ہے حر، سوال بیعت فاسق تیرا جواب ہے حر. بہت اچھے، بہت خوب. جی پروگرام ہم مکمل کرتے ہیں آپ ہی کی اس خوبصورت سے جو آپ نے اشعار سنائے، جو خوبصورت گفتگو ہوئی یہاں پر. اور جیسے کہ گزشتہ پروگراموں کی طرح آج بھی مجھے ایک تشنگی کا احساس ہو رہا ہے، کیونکہ موضوع جو ہے وہ اپنے اندر بہت وسعت لیے ہوئے ہے اور دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اسی طرح بیان کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. لیکن بہرحال وقت کا تقاضا ہے کہ پروگرام کو مکمل کیا جائے. تو آپ کا شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. اور ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا، بہت آپ نے خوبصورت اشعار بھی ہمیں سنائے اور بڑی اچھی گفتگو کی. پروگرام کو مکمل کریں گے اس بات کے ساتھ کہ جو ہمارے اس پورے واقعے سے ہمیں جو سبق ہمیں ملتے ہیں، جو ہم چاہے شعر کی صورت میں سن رہے ہوں، ہم نثر کی صورت میں سن رہے ہوں، وہ حق اور باطل کی تمیز کا ہی فرق ہے جو ہمیں امام عالی مقام نے دیا ہے. اور یہ صرف ہم اس کو مذہب تک محدود نہیں کر سکتے، بلکہ ہر وہ شخص جو ایک سچ کی جنگ لڑ رہا ہے، جو سچائی کی بات کر رہا ہے، اس کے لیے امام کا پیغام سب سے اہم ترین ہے. آج کا پروگرام یہیں پر مکمل کرتے ہیں اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. وہ شام جو روئے ابتلا، وہ شام خوف و امتحان، وہ آہٹوں کی دہشتیں، وہ ڈوبتی پرچھائیاں، تیرو تبر کا برچھیوں کا